ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جی نام سنا ہوگا؟ جی جی بایزید بستامی بہت پائے کے بزرگ، ان کا دعویٰ ہے کہ اگر میں اپنے جلال کے آنسو جہنم میں اونڈیل دوں نا تو اللہ کا جہنم میں بجھا دوں گا۔ اتنے پائے کے بزرگ ہیں بھائی، بایزید بستامی، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، سنیں غور سے سنیں۔ جو جتنے پائے کا بزرگ ہوتا ہے اس کی بات اتنی ہی وزن ہوتی ہے۔ ایک غریب گھر کا مولوی آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ اگنور کر سکتے ہیں، مگر ایک امیر گھر کا منشی اگر بتا دیتے مان لیجیے گا، غریب اچھا امام بننے ہم تک، غریب کا بیٹا مدرسے میں پڑھے نہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں، آپ اپنے بچے کو تعلیم دے نہیں، کیا کچھ دینا ہے تو دو، اتنا شرمانے کی کیا بات ہے، جلدی کرو تو تعلیم ختم کر دیں۔ حضرت بایزید بستامی کا جب انتقال ہوا ان کا، بھائی مرنا سب کو ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، سب کو مرنا ہے، انتقال جو ہوا نا تو ان کو لوگ دفنائے، قبر میں لے کے اور دفنا کے سب واپس ہو گئے۔ ان کے ایک خاص مرید خلیفہ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت بایزید بستامی سے پوچھا مرنے والے کی قبر میں کیا ہوا ہم لوگ بتا سکیں گے؟ نہ کسی بزرگ یا کسی اللہ کے ولی سے سن کے ہی جانیں، تجربہ کرنے کے لیے ہم کو خود مرنا ہوگا اور مر کے پھر ہم دوبارہ واپس آ نہیں سکتے، تو ان کے خلیفہ نے پوچھا بایزید بستامی سے کہ حضور آپ جو دنیا سے گئے قبر میں تو منکر نکیر نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تھوڑا اور آواز آ جائے۔ اچھا اس ٹولہ کیا نام ہے؟ مولانا ہاشم صاحب پتنی، اسی لیے پتنیدار ٹولہ نہیں، پتنیدار آپ ہر اعتبار سے پتنیدار بن جائیں، اللہ کے آپ کا دل بھی پتنیدار ہو جائے، آپ کا دماغ بھی پتنیدار ہو جائے، آپ کی زبان بھی پتنیدار ہو جائے، زبان کا میں دعا کر رہا ہوں، اس میں بھی آپ کو مچھلی گرے گا، ٹکا تو نہیں ہے جی ہم پتہ پتنیدار ہے۔ بایزید بستامی سے پوچھیے ان کے خلیفہ نے کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں جب انتقال کر کے قبر میں گیا نا تو قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے کون آتا ہے؟ منکر نکیر، پتہ ہے سب کو، تیاری کچھ نہیں، ہاں پتہ ہے ایگزامنر کون ہوگا، جواب جو سوال معلوم ہے، تیاری کچھ نہیں، منکر نکیر آئیں گے، جو دائرے کا نام ہوگا اس کا وہ ایک فرشتے کا نام ہوگا منکر اور ایک کا نام ہوگا نکیر، اس کو نکیرین بھی کہتے ہیں، منکر نکیر کو نکیرین بھی کہتے ہیں۔ منکر نکیر آئیں گے، قبر میں سوالات ہوتے ہیں، سوالات کریں گے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میری قبر میں بھی منکر نکیر آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ من ربوں کا، سب سے ہوتا سوال، امیر ہو غریب ہو، 5 منزلہ بلڈنگ میں مرنے والا سے بھی ہوگا اور ٹھوکرا میں سونے والا غریب سے بھی ہوگا، ہے نا، جن سے بھی ہوگا، مزدور سے بھی ہوگا، مولوی سے بھی ہوگا، حافظ قاری مفتی سب سے ہوگا، آئے ہو دنیا میں تو سوال سے گزرنا ہی ہوگا۔ منکر نکیر آئے، پوچھا کہ من ربوں کا، بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں نے نکیرین سے کہا کہ عجب آدمی ہو، عجب شخص ہو تم دونوں، تمہیں سرکار کی حدیث یاد نہیں؟ کون کہے گا بایزید بستامی جیسا شخص کہے گا جو جن کا عالم یہ تھا کہ اے حسن تصور میں تیرے احساس پہ قربا بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر آئے، وہ کہے گا کہ نکیرو تجھے نبی کی حدیث یاد نہیں؟ تو منکر پوچھا کہ کون سی حدیث؟ کہا کہ آقا کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملتا تو پہلے سلام، ہم لوگ تو سلام نہیں کرتے بھائی، ذرا پڑوسی میں جھگڑا ہو جاتا تو منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کیسا مسلمان ہے ہم لوگ، بیٹا سے جھگڑا ہو جائے تو باپ کو بیٹا سلام کرنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کو سلام کرنے کو تیار نہیں، جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ سلام کرو محبت بڑھے گی، نبی کا فرمان حق ہے، نہیں کرو گے تو نفرت بڑھے گی، یہ بھی تو دیکھو نہیں کرو گے تو نفرت بڑھے گی۔ نکیرین سے پوچھا بایزید بستامی نے تو تم آئے تو
تو نبی کی حدیث یاد نہیں؟ تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ جانتے کیا کہا؟ نکیرین قبر سے واپس باہر نکل گئے اور باہر سے السلام علیکم کہا، السلام علیکم یا بایزید۔ تو بایزید نے کہا اب آؤ، جواب نے کہا اب آؤ۔ منکر نکیر سے کہا من ربک کا، تو بایزید نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، سوال کا جواب تو میں دوں گا ہی، مگر ایک بات بتاؤ کہ تم دونوں نے مجھے سلام کیا مومن سمجھ کے کہ کافر؟ تھوڑا شوق کا اظہار کیجیے، میں بھی اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ بھی اپنا شوق پورا کیجیے۔ منکر نکیر سے پوچھ لیا بایزید نے کہ تم دونوں نے مجھے سلام کیا مومن سمجھ کے کہ کافر؟ نکیر نے کہا کہ مومن سمجھ کے۔ بایزید نے کہا پھر مومن سے سوال ہے کب کیسا؟ سبحان اللہ۔ اے نکیرو بتاؤ، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اب توجہ دے دیجیے گا، سبحان اللہ کی آواز پیچھے تک آ جائے۔ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، تم جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں، اگر اللہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں تو میری مانو گے کہ اللہ کی؟ سوال میں اگر واقعی آپ کے دماغ کو جھنجھوڑ رہی ہے بات، تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اگر اللہ کہہ دے، میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں، تو کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے کہ میری؟ تو منکر نکیر نے کہا کہ ماننا تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ تو بایزید نے کہا تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ اسی اللہ سے پوچھ لیں کہ بایزید تیرا بندہ ہے؟ جانا اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی ضرورت کیا؟ اللہ سے پوچھ لینا کہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ اب یہ سوال جواب ہو رہا تھا کہ منکر نکیر نے رب کی بارگاہ میں فریاد کر دیا، مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے جو الٹا ہمیں سے سوال کر رہا ہے؟ رب کو بیٹا لینے کی فرصت نہیں ہے، اب یہ سوال ہمیں سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ انکار کر دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ اللہ نے فرمایا او نکیرو واپس آ جا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا بندہ بایزید ہے، یہ دنیا میں رہا، اس پر میرے عشق کی مستی چل گئی ہے، یہ دنیا میں رہا، میرے عشق کی مستی میں رہا، قبر میں آیا ہے، عشق کی مستی میں آیا ہے، محشر میں اٹھے گا، عشق کے رنگ میں رنگ اٹھے گا، واپس آ جا۔ تکبیر، یا رسول اللہ، سوال کا جواب جب فرشتوں کا دے دیتا ہے ایک مومن بندہ، تو جانتے ہیں وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ بہت تقریر میں آپ نے سنا ہے، ہر گھر میں موت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس۔ جو بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے نا تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی، سو جا جیسے سہاگ رات کی دلہن سوتی۔ اب یہ کر رہے ہیں سہاگ رات کی دلہن سوتی۔ پہلے تو فرشتہ اس سے اتنا ہی کہتا کہ نم نم، سو جا سو جا۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، سنیے گا، چاہے وہ حافظ کی شکل میں ہو، چاہے وہ قاری کی شکل میں ہو، چاہے ناطخہ کی شکل میں ہو، چاہے نمازی کی شکل میں ہو، جب فرشتہ کہتا ہے کہ نم، تو یہ مومن بندہ فرشتے سے کہتا ہے کہ اب تو سونے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں، اب میں کیوں سوں، اب میں نہیں سوتا ہے، فرشتوں سامنے سے ہٹ، مجھے جانا ہے اپنے گھر، مجھے جانا ہے اپنے گھر۔ فرشتے سے وہ بندے مومن کہہ رہا کہ سامنے سے ہٹ، مجھے جانا ہے اپنے گھر۔ کیا اس مومن بندے کو پتا نہیں کہ منو مٹی کے نیچے دفنایا گیا ہے؟ منو مٹی کے نیچے ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ اندر سے نکل جائے، اتنی وزنی مٹی، بانس، پلاسٹک، پھر اتنی مٹی کا ڈھیر، اس کے بعد چتری، پھر یہ پھر وہ، اتنا لاکھ کیا جاتا کہ اگر زندہ بھی ہو جائے تو نکل نہ پائے۔
مگر وہ کہتا ہے کہ فرشتے ہٹ، میں جب جانا ہے اپنے گھر، تو کیا اسے پتا نہیں ہے کہ تم گھر نہیں جا سکو گے؟ تو قبر کی دیوار تم نکلو گے کیسے؟ اوپر سے باہر آؤ گے کیسے؟ گویا کہ مومن بندے کو پتا ہے کہ جس کو جو فرشتوں کے سوال کا جواب دے دیا، ان مومن بندوں جب انتقال کر جاتا ہے تو قبر کی دیوار ان کے لیے آر نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک مومن بندہ کے لیے قبر کی دیوار رکاوٹ نہیں بن سکتی تو مصطفیٰ کے لیے مدینے سے کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ ہٹ، مجھے جانا اپنے ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس جا کے میں آج ماں سے کہوں گا۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے جا کے میں آج گھر ماں سے کہوں گا کہ ماں تو کہتی تھی نا کہ بیٹا رات کو جاگ جاگ کے صبح صبح آنکھیں سجا کے کہاں سے آتے ہو؟ یہ کرتا پاجامہ ٹوپی عطر میں بسا کے کہاں جاتے ہو؟ کیا کہنے رات میں جاگ کر کے جلسے میں کیوں مارا پھرتے ہو؟ آج میں ماں کو بتاؤں گا جا کے، او ماں جس نبی کی یاد کے لیے میں جلسوں میں جاگا کرتا تھا، جس نبی کا ذکر جمیل کرنے کے لیے مصطفیٰ کا چرچا دنیا میں کیا کرتا تھا، نبی کے نام کا ڈنکا میں بجایا کرتا تھا، اللہ نے مجھے اس کا یہ جزا عطا فرما دیا کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دیا ہے، تو مصطفیٰ کا جلوہ مجھے دکھا دیا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے ہٹ، سامنے سے ہٹ، میں جاؤں گا اپنے ماں کے پاس۔ تو فرشتے کو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ ایسے نہیں سوئے گا، اسے لالچ دو، اسے لالچ دو، یہ تو جانے کے لیے بے چین ہے گھر، لالچ دو۔ کیا لالچ؟ سو جا جیسے سہاگ رات کی دلہن سوتی۔ اب یہ لالچ دی گئی، ایسے نہیں سونا، ایسے سونا ہے جیسے سہاگن سوتی ہے، ایسے سونا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ کہ پہلی رات کی دلہن کہیں سوتی ہے؟ ایک آدمی کا متا نہیں ہے، یعنی سب کا جواب ہے کہ نہیں سوتی۔ پہلی رات کی دلہن نہیں سوتی، وہ کوئی سونے کی رات ہے بھائی، وہ رات جو سو گئی تو زندگی کھو دیا تھا، کھو دی اس نے۔ پہلی رات سونے کی نہیں ہوتی، دو دلوں کی ملن کی رات ہوتی ہے، دو روحوں کے اتصال کی رات ہوتی ہے، دو جوان جسم کو کی منزلوں سے امکنار ہونے کی رات ہوتی ہے۔ اسے رت جگہ والی رات کہی جاتی ہے، اسے سہاگن کی رات کہی جاتی ہے۔ سہاگن پہلے کبھی سوتی نہیں، اس رات میں نہیں سوتی ہے۔ جب سوتی نہیں تو فرشتہ مثال کیوں دے رہا ہے کہ سو جا جیسے سہاگن سوتی ہے؟ مثال فرشتوں کو تو نہیں دینا چاہیے نا۔ جب پہلی رات کی دلہن نہیں سوتی ہے، یہ فرشتوں تم نے مثال دے دیا کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک دلہن جب سسرال میں پہلی رات جاتی ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، پوچھوں توجہ ہے تو سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ ایک دلہن جب سسرال جاتی ہے پہلی رات، بھابیاں نندیں اس دلہن کو شوہر کے روم میں بیڈ روم میں پہنچا دیتی ہے، پہنچاتی کہ نہیں؟ پہنچا دیا، دروازہ پھیر دیا۔ اب اس دلہن کو اپنے پیا کا انتظار، اپنے شوہر کا انتظار ہے۔ اب دلہن مطمئن ہے کہ اب میرے اس بیڈ روم میں نہ تو میری ساس آئے گی، نہ تو میرا دیور آئے گا، نہ تو میری نندیں آئے گی، نہ تو بھابھی آئے گی، نہ جیٹھانی آئے گی، نہ دیورانی آئے گی، اب کوئی نہیں آئے گی۔ اب آئے گا تو صرف میرا شوہر آئے گا۔ ایسے ہی قبر کے اس مومن مردے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کیسے سہاگن مطمئن ہو کے سو جاتی ہے۔ اب تو بھی سو جا کہ قیامت تک کوئی فرشتہ تجھے ڈسٹرب کرنے نہیں آئے گا، تو تجھے جگانے نہیں آئے گا۔ آئیں گے یا تو مصطفیٰ آئیں گے یا آمنہ کا نار آئے گا۔ معاشر میں اٹھائے جاؤ گے تو مصطفیٰ کی روح اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے فرشتوں سلا دیا اس کو
اور دلہن کبھی مٹی کے بستر پہ سوتی ہے؟ کتنوں سے غریب گھر کی دلہن ہو بھائی، مٹی کے بستر میں تو نہیں سوتی. کہاں کہ سہاگن کی طرح سو جا. وہ فرشتوں جب اسے سہاگن کہا ہے تو سہاگن کا بستر مٹی کا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے گدا بھی ہوتا ہے، بستر بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب اسے سہاگن کر دیا ہے نا، جنت سے بستر